اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورڈ کے دوستوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے چوہوں سے متعلق چند دلچسپ معلومات۔ لگتا ہے آپ نے واقعی ایک بڑا چوہا دیکھا ہے، اگر نہیں تو آپ اس کا موازنہ بوساوی وولی ریٹ سے کریں جو 2009 میں دریافت ہونے والی ایک نسل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا چوہا ہے۔ یہ 32 انچ یعنی 81 سینٹی میٹر سے زیادہ لمبا دم سمیت ہے اور اس کا وزن تقریباً 3 پاؤنڈ 1.36 کلو گرام سے زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں عام گھر کا چوہا تقریباً 20 انچ 50 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 12 اونس یعنی 0.34 کلو گرام ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے سائنسی مطالعات نے یہ یقین کیا ہے کہ عام چوہے بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ محققین کا خیال ہے کہ عام چوہوں کی فزیولوجی انہیں بہت بڑے چوہا بننے سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پہ نیو یارک شہر میں محققین نے تعین کیا ہے کہ چوہے ممکنہ طور پر کبھی بھی 2 پاؤنڈ یعنی 1 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ چوہوں کے مسئلے کا ایک اہم حصہ ان کی ناقابل یقین فیکنڈٹی ہے۔ چوہے 5 ہفتوں کی عمر کے ساتھ ہی افزائش نسل شروع کر دیتے ہیں اور تقریباً 2 سال کی عمر تک جاری رہتے ہیں۔ فیمیل ریٹ تقریباً ہر 3 ہفتوں میں فرٹائل ہوتی ہیں اور اس کے دوران وہ 6 گھنٹوں میں 500 بار تک میل جول کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں حمل عام طور پر تقریباً 3 ہفتوں تک رہتا ہے اور پیدائش عام طور پر 6 سے 20 چوہوں تک ہوتی ہے۔ چوہے بیماریوں کے معروف کیریئر ہیں۔ انہیں تقریباً 40 بیماریوں کے پھیلاؤ میں ملوث کیا گیا ہے۔ ان میں لیپٹوسپائروسس، بیوبونک، ٹائرس اور پلیگ شامل ہیں۔ برسوں سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ طاعون سے متاثرہ پسوں والے چوہے سیاہ موت یعنی 1347 سے 1351 کا سبب بنے، جس میں یورپ میں ایک اندازے کے مطابق 25 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ تاہم سائنسدانوں کا اب خیال یہ ہے کہ سیاہ موت کے لیے ایک اور چوہے کی نسل ذمہ دار تھی جس کا نام گیربلس تھا۔ چوہے چیزوں کے ذریعے چبانے کے قابل ہونے کے لیے مشہور ہیں۔ نرم کنکریٹ، لکڑی، پلاسٹک، ایلومینیم اور سنڈر بلاکس ان چوہوں کے لیے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے چوہا پکڑنے والی نوکری کی تو چوہا پکڑنے والی نوکری یورپ میں ایک مقبول نوکری ہوا کرتی تھی۔ ان کے پاس عام طور پر ریٹرز ہوتے تھے۔ ریٹر چوہوں کا شکار کرنے کے لیے تربیت یافتہ جانور تھے، جیسے ہنٹ ریٹس۔ بیماری پر قابو پانے کے لیے چوہوں پر قابو پانا ضروری تھا۔ چوہے میملز ہیں جن کو روڈنٹس کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق چوہے کے سائنسی نظام سے ہے۔ بہت سے ممالک میں چوہوں کا گوشت اب بھی ایک مقبول پکوان کا آپشن ہے۔ آپ لاؤس، میانمار، کمبوڈیا، فلپائن، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، گھانا، چین اور ویتنام کے کچھ حصوں میں چوہے پر کھانا کھا سکتے ہیں۔ چوہوں کی سمیل اتنی اچھی ہوتی ہے، انہیں بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے اور ٹیوبرکلوسس جیسی بیماریوں کی تشخیص کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بش ریٹ آسٹریلیا میں چوہے کی سب سے عام دیسی نسل ہے۔ ہندوستان میں کرنی ماتا مندر میں 25,000 سے زیادہ سیاہ چوہے ہیں جن کی وہاں پوجا کی جاتی ہے۔ سیاہ چوہا غالباً رومی فتوحات کے دوران یورپ بھر میں پھیل گیا تھا۔ چوہے جب خوش ہوتے ہیں تو ہنسی کی طرح آوازیں نکالتے ہیں۔ فینسی چوہا جسے روٹس نارویجکس ڈومیسٹیکا بھی کہا جاتا ہے، پالتو جانور کے طور پر رکھا جانے والا سب سے عام چوہا ہے۔ یہ ناروے کے چوہے کا ایک گھریلو رشتہ دار ہے۔ چوہا ایک ایسی نسل ہے جس کا ماحولیاتی حالات کی ایک بڑی تعداد میں پھل پھول سکتے ہیں اور اپنے وسائل کی بنیاد پر اپنی غذا کو ڈھال سکتے ہیں۔ قدیم رومیوں کا خیال تھا کہ آپ کا راستہ عبور کرنے والا سفید چوہا خوش قسمتی ہے اور ایک سیاہ چوہا ایک بدشگونی ہے۔ چوہے انسانوں کی طرح گدگدی بھی کرتے ہیں۔ چوہوں میں ٹونسلز اور گیل بریڈرز نہیں ہوتے، لیکن ان کے بیلی بٹن ہوتے ہیں۔ چوہوں کو پسینہ نہیں آتا، لیکن وہ اپنی دم میں خون کی شریانوں کو تنگ
या बढ़ाकर अपने दर्जे हरारत को मुनज़्ज़म करते हैं। एक चूहा जख्मी हुए बगैर 50 फुट तक गिर सकता है। कहा जाता है कि चूहों के दांतों का इनेमल स्टील से ज्यादा मजबूत होता है। चूहों के मजबूत दांत होते हैं जो शीशे, सेंडर ब्लॉक, तार, एल्युमिनियम और शीशे तक को चबा सकते हैं। चूहे बिजली के झटके के बाद अपने दिल को दोबारा शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। चूहों के एक गिरोह को शरारती चूहा भी कहा जाता है। पैक रैट, जिसे लकड़ी का चूहा भी कहा जाता है, मगरबी अमेरिका और शुमाली मेक्सिको के सहराओं में पाया जा सकता है। चूहे छुप छुप कर खेलने की सलाहियत रखते हैं। चूहों को अपने दांतों को छोटा रखने और इन्हें खुराक के इस्तेमाल के लिए सलाहियत रखने के लिए मुसलसल काटना चाहिए। रैट टॉर्चर के जरिए 20वीं सदी में जनूबी अमेरिका में तफ्तीश का एक जालिमाना तरीका था। चूहे खड़े होने की पोजीशन से हवा में 2 फुट ऊंची छलांग लगा सकते हैं और दौड़ने के आगाज के साथ एक इजाफी पाँव शामिल कर सकते हैं। ये एक गैराज की छत पर छलांग लगाने वाले इंसान के बराबर है। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक चूहों के लोगों पर सालाना 14,000 बराह रास्त हमले किए जाते हैं। चूहों की पुख्तगी इनके पीले दांतों से जाहिर की जा सकती है। बेबी चूहों के इब्तिदाई तौर पर सफेद दांत होते हैं। चूहे दिलचस्पी के साथ नई चीज़ों की तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन चूहे वो हैं जिन्हें न्यूफोबिक कहा जाता है, यानी वो नई चीज़ें आजमाने से डरते हैं। चूहे अपने पैरों पर लंबे पंजों की वजह से ईंट या सीमेंट की दीवारों को आसानी से पार कर सकते हैं। चूहों को कई हरबे करने की तरबियत भी दी जा सकती है। चूहे मवासिलात के मास्टर्स हैं। इंसानों की तरह वो जिस्मानी ज़बान, छूने, बू और आवाज़ के जरिए बातचीत कर सकते हैं। चूहे अपने ग्रुप के जख्मी और बीमार अरकान की देखभाल भी कर सकते हैं। चूहे दूसरे चूहों की सांस सूंघने से सीखते हैं कि वो क्या खाना पसंद करते हैं। ईरान में चूहे इतने बड़े हो गए कि बिल्ली के साइज के चूहों से निपटने के लिए स्नाइपर्स तैनात किए गए। चूहे खाने के बगैर 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपके पास भी चूहों से मुतालिक कोई दिलचस्प मालूमात हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद नई और मुनफरिद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही फ्यूचर वर्ड को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।